حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور ایک دوسرا شاعر بزرگان دین کے تعلق سے کہتا ہے ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے۔ عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ آپ ایک اللہ والے کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کی تربت شریف کے متصل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آئیے میں بہت زیادہ اور گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی وہ تمہید آپ حضرات تک پہنچاؤں جس تمہید کے ذریعے مجھے ملک ہندوستان کے اکثر خطوں پر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں پر سب باادب بااخلاق باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، یہ علماء اکرام بھی جانتے ہیں، جیسے قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے ویسے ہی قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے ویسے ہی قرآن پاک کو چھونا عبادت ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کے پہلے پیج کو پلٹتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کے پہلے برق کو پلٹتے ہیں تو بے شمار میرے رب کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ میرے رب کا نام رحمان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام رحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام منان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام حنان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام غفور الرحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام علی کل شیء قدیر کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آئیے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، میرے رب کے بے شمار انگنت نام ہیں، لیکن تمام تر ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے پروردگار عالم کا وہ کیا ہے؟ تو آپ بریلی شریف کے اندر رہتے ہو اور باقر گنج جیسی جگہ میں رہتے ہو اور مرکز اہل سنت جامعہ نوریہ رضویہ کے سامنے آپ حضرات رہتے ہو، لیکن اگر میں بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ جس رب کی بندگی کیا کرتے ہو، جس رب کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہو، جس رب کے حضور اپنی پیشانی کو آپ جھکاتے ہو، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے رب کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کو نام معلوم تو ہوگا لیکن آپ حضرات بتا نہیں پاؤ گے۔ تو آئیے میں خود ہی آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے سوال کا جواب خود ہی آپ حضرات کو دے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا، اے لوگوں ذرا یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، لیکن میرے رب کے بے شمار نام ہونے کے باوجود جو میرے رب کو اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ تو آئیے میں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ نام میرے رب کا جو ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ لفظ اللہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے۔ جب بندوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہے تو رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتی ہے۔ جب رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہوتی ہے تو بندوں کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام تر شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا ہے تو احد پہاڑ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو براق کو بنایا ہے۔ آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے رب نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے۔ میرے رب نے بے شمار کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے۔ میرے رب نے زبور کو پیدا فرمایا ہے، میرے رب نے انجیل کو نازل
فرمایا ہے, میرے رب نے توریت کو نازل فرمایا ہے, یہاں تک کہ 104 کتابوں اور صحیفوں کو میرے رب نے نازل فرمایا ہے. لیکن تمام تر کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر کوئی بنائی ہے تو قرآن مقدس کو بنایا ہے. میرے رب نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے, لیکن تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. اور تمام تر انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی قبیلہ بنایا ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے, تو کوئی اور نہیں بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے. اور تمام تر رسولوں کی جماعت کو بنانے کے بعد میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر پروردگار عالم نے کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے, عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے, رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے, اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے, اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے. پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں, میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ خشک و تر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ عرش و کرسی سے زیادہ بہتر ہیں, میرے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر ہیں. آپ کہو کہ مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ, تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو آئیے میں آپ حضرات کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے گا, پورب سے لے کے پچھم تک, اتر سے لے کے دکن تک, شمال سے لے کے جنوب تک, مغرب سے لے کے مشرق تک, چہار جانب گھوم کے اس بات کا اندازہ لگا لیجئے گا. آپ پوری دنیا کے اندر گھوم کے کسی ایک ایسے شخص کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا تو کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہوں, کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو, جس سے سب پیار کرتے ہوں, کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو. اگر آپ اپنے آپ کی بات کریں گے تو جہاں آپ کی بستی میں آپ سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے, وہاں آپ سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے. میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں, جہاں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں وہاں مجھ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی رکھتے ہیں. جہاں میرے فالوور دنیا میں پائے جاتے ہیں وہاں مجھے اگنور کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. لیکن آئیے پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں, پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد میں, پوری دنیا کے اندر تحریر کو نصب کرنے والے لیکھک سے, مصنف سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کر لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس موسم میں اور اس مزاج میں تقریر نہیں کرتا ہوں جہاں نبی کے ذکر کو ایک رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھ کے سنا جائے. تو ہونا یہی چاہیے کہ جتنی دیر آپ لوگ طبیعت سے سن سکتے ہیں بس اتنی ہی دیر ذکر کرایا بھی کرو اور ذکر کو دل لگا کے سنا بھی کرو. آپ حضرات تو اس وقت اپنے محفل کو محفل نہیں بلکہ سنیما تھیٹر یا منورنجن کی جگہ سمجھے ہوئے ہو. پروردگار عالم میں نے جو بولا ہے آپ نے جو سنا ہے, اللہ تبارک و تعالی میرے اس بولنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہی اچھا خطاب کر رہے تھے ہمارے حضرت علامہ مولانا سمر رضوی صاحب. لیکن حقیقت تو یہ ہے, آپ حضرات کسی کو بلائیں, کسی کو جو دعوت دیں تو اسے بہتر سے سماعت بھی کریں, ہے کہ نہیں؟ اچھے سے سماعت بھی کرنا چاہیے اور اچھے سے سننا چاہیے, کیونکہ باہر سے آئے, اتنی دور سے آئے ہوئے ہیں, محبتوں کی انہیں ضرورت ہے. تو آپ حضرات کو محبتیں جو ہیں دینا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مائک جو ہے منبر نور پر شاہر اہل سنت بلبل باغ مدینہ جناب شعیب رضا بریلوی صاحب موجود ہیں. اب آپ یہ بتائیے, اب تو کوئی دقت نہیں, سمر بھائی تقریر کرتے کرتے چلے گئے,
اب آپ سنیں گے آگے، یہ بتائیے ابھی صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، سنیں گے؟ اگر سنیں گے تو ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون سنے گا؟ ماشاء اللہ سبھی لوگ سنیں گے، سنیں گے نہیں سنیں گے؟ اب آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہے، اگر سنیں گے تو جو آگے کرسیاں خالی ہیں